بہار. بھیڑیا جو ہے ہرن کو دیکھ رہا، ہرن بھیڑیے کو دیکھ رہا ہے، تو ہرن کو بھی پتا ہے یہ محفوظ ہونے کی جگہ ہے، اس لیے چلا آیا. ہرن کو پتا ہے یہ محفوظ، جو اس کے اندر آ گیا وہ امن پا گیا. یہ قرآن شریف میں آیا جو اس میں داخل ہو گیا امن پا گیا. اب ہرن جب اس میں آیا تو وہ شکار سے بچ گیا، موت کا لقمہ ہونے سے بچ گیا، بھیڑیے کا لقمہ ہونے سے بچ گیا. اب بھیڑیا باہر ہی کھڑا رہا، حرم کے اندر داخل نہیں ہوا. ہرن نے کیا انہوں نے کہا حرم میں نہیں آ سکتا ہوں کہ یہاں شکار کرنا حرام کر دیا گیا. اب اندازہ لگاؤ یہ پیغام اللہ تعالیٰ کا انسان و جنات کے لیے، مگر انسان جنات ہی نہیں، اس پہ درندے بھی عمل کرتے ہیں، شیر بھی عمل کرتا ہے، بھیڑیا بھی عمل کرتا ہے. یہ سارے کے سارے جانور سندے حرم کا ادب و احترام کر رہے ہیں. حرم کے باہر تو شکار کرتے ہیں، حرم کے ادھر ادھر شکار کرتے ہیں، حرم کے اندر کوئی شکار نہیں کرتا ہے. تو معلوم یہ ہوا یعنی ایسے انسانوں سے جو حرم کی بے حرمتی کریں، جو حرم کی بے عزتی کریں، جو حرم کا ہدایت سندے کوئی احترام نہ کر. اور ایک بات اور یاد رکھنا، حرم مکہ شریف کے علاقے کو حرم کہا جاتا ایک حد ہے، مدینہ شریف کے بھی علاقے کو حرم کہا جاتا. اور بتایا یہ گیا جہاں جہاں کسی نبی کی جاہ ولادت ہے اسے بھی اللہ نے حرم بنایا تھا ایک مدت تک. تو معلوم یہ ہوا کہ بیت المقدس بھی سمجھے پہلے حرم رہا ہوگا، وہ بھی حرم ہے کہ بیت المقدس میں ایک نبی کا نہیں بہت سے انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی فلسطین میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فلسطین میں ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام بھی فلسطین میں ہے، بہت سے انبیاء علیہ السلام فلسطین میں ہے. فلسطین کے اندر ایک غار ہے جس میں ایک نہیں اس میں کئی ہزار انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں، بلکہ ایک آدھ روایت سے تو یہاں تک کہ ثابت ہوتا ہے اس میں 50,000 انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں جو فلسطین کے اندر غار ہے. تو معلوم ہوا وہاں ایک نہیں ہزاروں نبیوں کے سندے مزارات ہیں اور ہر نبی کی جائے ولادت کو حرم بتایا گیا. تو معلوم خانہ کعبہ کا ادب و احترام کرنا یہ قیامت تک کے لیے سمجھے اللہ نے اعلان فرما دیا. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا احترام کرنے کے لیے قیامت تک کے لیے اعلان فرما دیا. اور بیت المقدس بھی ایک وقت میں حرم رہا ہوگا، اس وقت بھی وہ جب وہاں انبیاء علیہ السلام حیات ظاہری ہوں گے، اگرچہ سمجھے آج وہ پردہ کر گئے، وہ ادب و احترام آج بھی ہے. تو معلوم یہ ہوا جو سمجھے وہاں کا ادب نہ کرے، حرم کا احترام نہ کرے، اس کا ادب نہ کرے، اس سے تو اچھا بھیڑیا ہے، اس سے اچھے درندے ہیں، اس سے اچھے جانور ہیں، اس جانور سے بھی بدتر ہے جو بیت المقدس میں حملہ کرے یا حرم اقدس میں حملہ کرے، وہ انسان کیا وہ جانور سے زیادہ برا ہے نہیں ہے. تو ہمیں بزرگوں کی جگہ کا ادب و احترام کرنا ہے، کرنا نہیں کرنا ہے، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے. اور ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک کہ لکھا ہے کسی کو کوئی بزرگ مانتا ہے اور اس کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں تو اس کی نہ برائی کرو نہ اس کی تعریف کرو، خاموش ہو جاؤ. ہے نہیں، خاموش ہو جاؤ، کوئی اس کی برائی یا تعریف مت کرو جب کہ تمہیں پتہ نہ ہو. اب جو تو یہ بھی دیکھیے کتنا بڑا اسلام کے اندر احتیاط ہے، نہ برائی کرو. سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا. کچھ لوگ کہتے ہیں رام چندر جی، ان کے کرشن جی، فلاں جی یہ نبی ہیں. اعلی حضرت نے کہا جہاں ان کی کتابوں سے یہ ثابت ہوتا ہے یہ بڑے اچھے تھے، بہت وہ تھے، وہی ان کی کتابوں میں سب ان کی برائی بھی بیان ہوتی ہے. کہیں ان کی چوری بیان ہوتی، کہیں ان کا دہی چرانا، کہیں ان کا کچھ، کہیں ان کا یہ سب بیان ہوتا ہے انہی کتابوں میں. تو انہیں کیسے کہہ دیا جائے یہ کیا ہے؟ بہرحال ان کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں تو ہم ان کے بارے میں خاموش رہیں. دیکھیے اعلیٰ حضرت نے کتنا اچھا جواب دیا. جب ہمیں ان کے بارے میں پتہ نہیں تو نہ تعریف کریں نہ برائی کریں. دیکھیے میرے اعلیٰ حضرت کا احتیاط، اس سے بڑا کوئی احتیاط کرنے والا ہوگا؟ دکھاؤ زمین پر ہے
آج بہت سے لوگ برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا جب ہمیں ان کے بارے میں جانتے نہیں تو خاموش رہیں کہ اللہ کے نزدیک وہ کیا ہے. تو میرے اعلیٰ حضرت نے تو ہر طرح سے سمجھے بزرگوں کا ادب و احترام سکھایا. یہ بتایا جب ان کے بارے میں بتایا خاموش رہو. ہے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے. تو جو ہمارے بزرگ ہیں تو ان کا ادب و احترام کتنا بڑا ہے. اب آج سمجھے جو بیت المقدس کی بے عزتی کرے اس سے بڑا کوئی جانور ہوگا؟ اس سے بڑا کوئی درندہ ہوگا؟ سب سے بڑا درندہ وہ ہے جو اللہ کے گھر کی بے عزتی کرے ہے. اور سمجھے جو اس کا ساتھ دے وہ بھی بہت بڑا درندہ ہے. وہ بھی اس کا ساتھی. قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا یہود والنصارى اولیاء. ایمان والو یہود اور نصرانیوں کو دوست مت بناؤ. قرآن نے فرمایا انہیں دوست مت بناؤ. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ. قرآن نے فرمایا کیا آیت ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا یہودا والنصارى. ہیں یہودی اور نصرانی. وہی ایمان والو یہودی نصرانی کو دوست مت بناؤ. اولیاء یعنی انہیں دوست مت بناؤ. اور پھر قرآن نے فرمایا بعضهم اولیاء ببعض. اب وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. کون دوست ہیں آپس میں؟ یہودی اور نصرانی. یہ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں. انہیں علیحدہ مت سمجھو. پھر قرآن نے آگے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ. اور تم میں سے جو بھی انہیں اپنا دوست بنائے گا ہیں تو وہ انہی میں سے ہے. کن میں سے ہے؟ ہاں وہ انہی میں سے ہے. وہ آگے کیا ہے؟ نہیں کچھ چھوڑ رہے تم. ہاں فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. وہ انہی میں سے ہے. ہاں اب آگے وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. بے شک اللہ تعالیٰ بے انصافوں کو یعنی ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. اب جو اس کے ساتھ ہے وہ کون ہے؟ قرآن نے فرمایا وہ ظالم ہے اور سندے وہ ہدایت پر نہیں ہے. تو اب جو اس کا ساتھ دے یہودی کا نصرانی کا تو سمجھ لینا وہ کون ہے؟ وہ اپنے آپ کو کوئی کچھ کہلاتا رہے. میں قرآن نے کہا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ. تو وہ انہی میں سے ہے. ہیں جو ان کا تم میں سے جو بھی ان سے دوستی کرے فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. تو وہ انہی میں سے ہے یعنی وہ بھی یہودی نصرانی ہیں. انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. انہی کے ساتھ سمجھے وہ میدان محشر میں اٹھایا جائے گا. انہی کے ساتھ وہ جلایا جائے گا. وہ انہی میں سے ہے. تو اب اس سے آدمی کو عبرت لینا چاہیے کہ آدمی کس کا ساتھ دے رہا ہے. آج سمجھے پابندی کری جا رہی ہے. چلو پابندی کرو. زبان پہ پابندی کرو. دل پہ پابندی کر دو گے. دل کس کے ساتھ ہے؟ دل تو سمجھے ہے نہیں کہ ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے. تو دین کون سا سچا ہے؟ ہم اسلام والے ہیں. اسلام سچا دین ہے. اللہ کے یہاں بھی یہی دین ہے. تو ہمیں اسلام ہی کی بات کرنا ہے. تم زبان پہ پابندی کر دو گے. دل پہ پابندی کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے ہو. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ مدینے کے بہت بڑے بہادر ہیں. قبیلہ انصار کے ایک مجاہد تھے. انہوں نے ایک بہت بڑے ظالم کو سمجھے جنگ بدر میں قتل کیا تھا. انہیں دھوکے سے قید کر لیا گیا. کافر پکڑ کے لے گئے مکہ شریف میں. تو عامر کے لڑکوں نے خرید لیا. اسی کا انہوں نے قتل کیا تھا. اور اس نے 40 دن تک آپ کو کوٹھری میں بند رکھا بھوکا پیاسا. نہ کھانا دیا نہ پانی دیا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ہاں تو بتاتے ہیں اسی گھر کی ایک لڑکی دیکھا کرتی تھی حضرت خبیب کے پاس انگور کے خوشے اس کے گچھے رہا کرتے تھے. آپ تناول فرمایا کرتے تھے. جبکہ اس دور میں مکہ شریف کیا پورے عرب میں کہیں سمجھے
انگور کا موسم بھی نہیں تھا، اور یہ ان کی کرامت تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں غیب سے انگور کھانے کو دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کی لڑکی چلی گئی تو انہیں سوچا رہے کہ لڑکی کو مار دیں گے کہ ہماری قید میں ہے، جو کہیں ہمیں تو قتل کیا جا اسے مار دیں۔ آپ نے کہا نہیں، آپ نے محبت کے ساتھ اسے بیٹھالا اور ہاتھ پھیرا پھر واپس کر دیا۔ آپ نے کہا مسلمان ایسے نہیں ہوتے ہیں، مسلمان بچوں کی جان نہیں لیتے ہیں، عورتوں کی جان نہیں لیتے ہیں، کسی کی بے عزتی نہیں کرتے ہیں۔ ہاں جب حق کا مارکا ہوتا ہے تو سامنے سامنے جب کوئی آتا ہے تو اسے نہیں چھوڑتے، مگر عورتوں پہ پھر بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں، بڈھوں پہ پھر بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں، بچوں پہ پھر بھی مسلمان ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں۔ آپ نے کہا 40 دن آپ کو بھوکا پیاسا رکھا ظالموں نے مکہ شریف کے اندر۔ 40 دن کے بعد اعلان کیا، آپ کو باہر لے گئے، رسی ڈالی آپ کے گلے میں گھسیٹتے ہوئے لے گئے، اور ہزاروں آدمی تماشا دیکھ رہے، حرم شریف کے باہر لے گئے، اور لے جانے کے بعد آپ پہ تیر برسائے، کوڑے برسائے، پوری پیٹھ آپ کی لہو لہان ہو گئی، خونی خون ہو گیا ہے۔ اس وقت آپ نے کہا کاش کہ کوئی اس مجمع میں ایسا ہوتا، میرا سلام میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دیتا۔ دیکھا وہ صحابی تھے جو آخری وقت بھی سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے تھے، یہ وہابی ہیں جو سلام کو منع کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا صحابی آخری وقت میں بھی سلام پڑھتا ہے، اور وہابی ہمیشہ سلام کو ناجائز کہتا ہے۔ یہ بہت ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، حضرت جبریل کو سرکار کی بارگاہ میں بھیجا، وہی لے کے آیا اور کہا آپ کے عاشق کو اس طرح سے سمجھے، ظلم تشدد کا نشانہ بنا کے شہید کیا جا رہا ہے حضرت خبیب کو۔ وہ آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہے، سرکار نے وہیں سے حضرت خبیب کے لیے سلام کا جواب عطا فرمایا، وعلیکا یا خبیب آپ نے فرمایا وہیں سے، اور فرمایا صحابہ سے حضرت خبیب کو فلاں فلاں جگہ مکہ شریف کے حرم کے بعد میں فلاں جگہ اس طرح سے شہید کیا جا رہا ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کافروں کی ساری جماعتیں، ان کے سارے قبیلے اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کے جمع ہو گئے ہیں، چوتھرپا جمع ہیں اور میرا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ مجھے ایک مضبوط رسی سے باندھ دیا گیا ہے اور ایک کھجور کے لمبے اور مضبوط پیڑ میں سے میری میخیں لگا دی گئیں، لوہوں کی کیلیں ہاتھوں میں ٹھونک دی گئیں، آپ کو اس طرح کھڑا کر دیا گیا اور تیر برسائے جا رہے ہیں، بھالے برسائے جا رہے ہیں۔ اس وقت آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد میں ہیں۔ آپ نے کچھ اشعار پڑھے اور اشعار کا مفہوم یہ تھا کہ میں ان کافروں کی سمجھے تو کافروں کے بیچ میں ہوں، کاش کہ میرے آقا یہاں جلوہ بار ہوتے، اپنے دیوانے کو دیکھ لیتے کہ میں ان کے عشق و محبت میں کس طرح سے ان پہ جان دے رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ تھا کاش کہ میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی، ان ظالموں سے میں لڑتا اور لڑتے لڑتے اپنی جان دے دیتا، اس طرح سے میں اپنی جان قربان کرتا۔ ظالموں نے دیکھا تو کہنے لگے ایسے وقت میں بھی سمجھے نبی کو یاد کر رہا ہے، ایسے وقت میں بھی انہی کے گیت گا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ایسے وقت میں بھی پورا خون میں نہا رہا ہے، پھر بھی انہی کو یاد کیے جا رہا ہے۔ تو عاشق رسول کی تو شان یہ ہے کہ سرکار کو سمجھے ہمیشہ یاد کرتا ہے۔ مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں دمے باپ اسی تک تیرے گیت گاہوں، محمد محمد پکارا کروں میں حبیب خدا کا۔ دیکھا جب تو خبیبی تو کہہ رہے سرکار میرے سامنے ہوتا میں جان دیتا، وہی مفتی اعظم ہند کرے حبیب خدا کا دلو جان ان پر۔ ہاں وہی مفتی اعظم ہند کہہ رہے ہیں سرکار کا دیدار ہو اور ان پر سب میں قربان کر دوں، وہی تو خبیب کہہ رہے ہیں۔ تو ظالموں نے آپ کا چہرہ جو وہاں مدینہ کی طرف بار بار کر رہے تھے، ادھر سے آپ کا چہرہ پھیر دیا۔ آپ تو جکڑے ہوئے تھے، رستی میں بندے کو میخیں لگی ہوئی تھیں، ظالموں نے پھیر دیا۔ حضرت خبیب نے کہا اے ظالموں، تم نے میرا چہرہ ظاہر میں مدینہ شریف سے پھیر دیا، کوئی فکر کی بات نہیں، تم اس چہرے کو پھیر سکتے ہو تو پھیر دو، مجھے اس کی کوئی سمجھے فکر نہیں۔
کہ میں سرکار کی محبت میں اسلام کی خیر خوبی کے لیے اپنی جان دے رہا ہوں، جب اسلام کے لیے مر رہا ہوں، سرکار کی محبت میں جان دے رہا ہوں، تو تم میرا منہ پچھم کی طرف کرو یا پورب کی طرف کرو یا اتر کی طرف کرو یا دکھن کی طرف کرو، جدھر چاہوں کر دو، تم میرا چہرہ تو بدل سکتے ہو، پھیر سکتے ہو، مگر جو سینے کا اندر دل ہے اس کے رسالت سے بھرا ہوا ہے وہ دل نہیں پھیر سکتے ہو، وہ دل میرا ہمیشہ مدینے کی طرف رہے گا۔ میں کچھ بھی کرتا ہوں مگر دل میرا مدینے کی طرف رہتا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس شاک روزہ سلوے میں سوئے حرم جھکے، اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے۔ حضرت خبیب نے کہا ظالم ہو، تم چہرہ پھیر دو مگر دل نہیں پھیر سکتے ہو۔ اس کے بعد میں ان ظالموں نے کہا دیکھا ایسے وقت میں بھی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر رہا، آپ پہ اور زیادہ نیزے برسانا شروع کر دیے، آپ پہ تیر برسانا شروع کر دیے، آپ پہ برسایا جا رہا، پورا جسم چھلنی ہو گیا۔ آپ سے ایک ظالم کہنے لگا اے خبیب، اگر تمہاری جگہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں لایا جائے اور انہیں سولی پر لٹکایا جائے، تمہیں چھوڑ دیا جائے، تم راضی ہو گے؟ آپ جھجلا گئے، جلال مہدائے نالائکو، میں تو اس بات کو بھی برداشت نہیں کرتا میرے آقا کے طلبہ نات میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے ہیں۔ تو آپ نے کہا یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو بارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقہ اتارا کروں میں۔ اور مفتی اعظم ہند کے والد گرامی حضرت خبیب ہی کا ترجمہ کرتے جو انہوں نے اشعار پڑھے تھے، اور کہا تھا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، ایک جاں کے دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کیا کروں، کیا کرو جہاں نہیں۔ حضرت خبیب نے کہا اے ظالموں، یہ ایک جان کیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ مجھے کروڑوں جان دے دے تو پیارے آقا کے نام پہ قربان ہے۔ تم نے مجھے مارتے مارتے چھلنی کر دیا، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اس میں خوش ہوں۔ اور آپ نے سبق دیا ہے لوگوں یاد رکھو، سرکار کی محبت سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر یہ سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے۔ تم پہ کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی تنگی آئے، مگر سرکار کی محبت مت دینا، سرکار کی محبت پہ اپنا سب کچھ قربان کر دینا، سرکار کی محبت میں کعبے کی حفاظت کرنا، سرکار کی محبت میں حرم کی حفاظت کرنا، صفا مروہ کی حفاظت کرنا، مقام ابراہیم کی حفاظت کرنا، زمزم کی حفاظت کرنا، مدینہ کی حفاظت کرنا، سرکار کی محبت میں مسجد اقصی کی حفاظت کرنا، بیت المقدس کی حفاظت کرنا، تمام انبیاء علیہم السلام کی قبروں کی حفاظت کرنا، اور اس حفاظت میں تمہاری جان چلی جائے تو پرواہ مت کرنا، بلکہ یہ کہنا ہم سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں کہ ہماری جان اس کے رسالت میں جا رہی ہے۔ ابھی تو بریلی کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دبا اٹھائی گا۔ تو حضرت خبیب نے ہی کہتے کہتے پیارے مصطفیٰ کے نام پہ جان دے دی اور دنیا کو سبق دے دیا سرکار سے محبت رکھنا اور سرکار کی محبت مت جانے دینا، سب کچھ قربان کر دینا، سرکار کی محبت میں اسلام کی حفاظت کرنا اور تمام سندے اللہ والوں کی بارگاہ کی حفاظت کرنا، خانہ کعبہ مدینہ منورہ مسجد اقصی بیت المقدس کی حفاظت کرنا، پہلے تمہیں اس کے لیے جان دینا پڑے تو جان دے دینا، اس کی پرواہ مت کرنا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سمجھے اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیشہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ بیت المقدس کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان سب کی حفاظت فرمائے، غیب سے ان کی مدد فرمائے، اور جو اسے تباہ برباد کرنا چاہتے ہیں بمباری کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیست نابود فرما دے، انہیں ہلاک کر دے، انہیں ذلیل کر دے، انہیں وہ عذاب دے دنیا میں کسی کو عذاب نہ دیا ہو، آخرت میں وہ عذاب دے جو کسی کو نہ دیا ہو۔
اللہ تعالی ہماری ان کی سب کی حفاظت فرمائے۔ ما آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابھی نماز کے بعد میں اسی سلسلے میں توشہ شریف پیش کیا جائے گا، جو یہاں کی جو کمیٹی بچوں کی ہے الحمدللہ انہوں نے غوث اعظم کے کرم سے مفتی اعظم تاج الشرق اعلیٰ حضرت بہادر امی جان کے توسل سے توشے کا انتظام کیا ہے۔ اسی سلسلے میں توشہ ہوگا اور تمام دنیا کے لوگوں کو چاہیے زیادہ سے زیادہ توشہ پیش کریں، اور ان تمام لوگوں کے لیے جو اس میں کوشش کر رہے ہیں، فلسطین کے ہوں، ہندوستان کے ہوں، عرب کے ہوں، کہیں کے بھی ہوں، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، انہیں کامیابی عطا فرمائے، اور جو بیت المقدس کو سمجھے تباہ کرنا چاہتے ہیں، وہاں کی زمین کو برباد کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں تباہ و برباد کر دے، نیست و نابود کر دے۔ اس لیے سب آدمی توشہ پیش کریں اور سب دعا کریں۔ دعا ایک ایسا سمجھے اللہ نے ہر انسان کو پاور دیا ہے کہ جب دعا دل سے نکلتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کام بہت جلدی ہو جاتا۔ اس کے سامنے بڑی بڑی سندھی، بڑے بڑے بارود جو ہیں، بم جو ہیں فیل ہو جایا کرتے ہیں۔ اور میرے آقا غوث اعظم نے تو یہاں تک کہ فرمایا اگر میں اپنے اسرار اور رموز کا تھوڑا حصہ پہاڑوں پہ ڈال دوں تو سارے کے سارے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے ریت میں مل جائیں۔ اور فرماتے ہیں اگر میں اپنے اسرار اور رموز کا حصہ تھوڑا سا سمجھے دریاؤں پر ڈال دوں، بل القیت سری فی بحار لسار الکل غورا فی زوالی، اگر میں اپنے اسرار اور رموز کا حصہ تمام سمندروں پہ ڈال دوں تو سمندر ایسے خشک ہو کے ریت میں مل جان کا نام و نشان ختم ہو جائے۔ اور فرماتے ہیں بلو القیت سری فی جبال لدقت بقت بین الرمال، اگر میں اپنے اسرار کا تھوڑا سا حصہ پہاڑوں پہ ڈال دوں تو سارے کے سارے پہاڑ سندے اسے برداشت نہ کر سکیں اور اس طرح پاس پاس ہو جائیں، ریت میں ایسے مل جان کا نام و نشان ختم ہو جائے۔ تو یاد رکھو غوث اعظم کے وسیلے سے دعا کرو، انشاءاللہ تعالیٰ انہیں کامیابی و کامرانی ملے گی۔ جو حق پر ہیں، جو صحیح ہیں، اور جو ظلم کر رہے ہیں وہ ضرور سمجھے اپنے ظلم کی سزا آج نہیں پائیں، کل ضرور پائیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ حق والوں کے ساتھ رہتا ہے، جو حق پر ہوتا ہے اس کی مدد کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حق پر رہنے والوں کی مدد فرمائے اور ان کی حفاظت فرمائے۔ کوئی غیب سے لشکر بھیج دے جو ان کی مدد ہر حال میں ہر طرح کرتا رہے۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ان کی پوری دنیا کی سمجھے حفاظت فرمائے، امن و سکون پیدا فرمائے، اور ہمارے ہندوستان میں بھی امن و سکون پیدا فرمائے۔ جو ہندوستان میں جھگڑالو ہیں، دنگے فساد کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کرے۔ ہندوستان کے رہنے والوں کو ترقی عطا فرمائے، اموزیوں کو اللہ تعالیٰ بہت جلد سے جلد ختم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد